بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور میں ہوں مفتی سخاوت منیر نعیمی۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں جناب محترم قاری عطاء المنان صاحب چشتی نظامی، ان کے ساتھ موجود ہیں جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کریں گے جناب محترم قاری عطاء المنان صاحب۔ بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ ناظرین، آپ نے تلاوت کلام پاک سماعت کی، اب اس کا مختصر اس کی وضاحت اور اس کا ترجمہ سماعت کیجئے۔ قاری صاحب نے جو آیات تلاوت کی ہیں یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں اور آیت نمبر 30 تک آج قاری صاحب نے تلاوت کی ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، اور وہ جو توڑتے رہتے ہیں عہد خداوندی کو اسے پختہ باندھنے کے بعد اور کاٹتے رہتے ہیں اسے، حکم فرمایا اللہ نے جس کے جوڑنے کا، اور فساد مچاتے رہتے ہیں زمین میں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیوں کر تم انکار کرتے ہو اللہ کا، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، پھر توجہ فرمائی اوپر کی طرف تو ٹھیک ٹھیک بنایا انہیں 7 آسمان
اور وہ سب کچھ خوب جانتا ہے۔ اور یاد کرو کہ جب فرمایا تمہارے رب نے فرشتوں سے میں مقرر کرنے والا ہوں زمین میں ایک نائب، کہنے لگے کیا تو مقرر کرتا ہے زمین میں جو فساد برپا کرے گا، اس میں اور خون ریزیاں کرے گا، حالانکہ ہم تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے۔ فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ احباب ذی وقار، اس میں پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ جو توڑتے رہتے ہیں عہد خداوندی کو، اسے پختہ باندھنے کے بعد ہر بندے نے جو بھی دنیا میں آیا تھا اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا۔ وہ وعدہ کیا تھا کہ مولا کریم ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور جو بندہ بھی اپنے اس وعدے کو پورا نہیں کرتا اس نے اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو توڑ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب کائنات کو پیدا فرمایا اس سے پہلے تمام روحوں کو جمع فرما کے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا تھا جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں الستو بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں مولا، شہدنا، ہم اس بات پر گواہ بھی ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ لیکن کیا ہوا کہ دنیا میں آنے کے بعد یوں سمجھ لیں کہ سارے ہی لوگ تقریباً الا ماشاءاللہ کسی کو اللہ رب العالمین وہ علم عطا فرما دے کہ اس کو وہ تمام چیزیں یاد ہوں۔ انسان جب ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہوتا ہے تو وہ اپنی پچھلی باتوں کو بھول جاتا ہے۔ اسی طرح بہرحال جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اس وعدے کو توڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا، انہوں نے یقیناً کبیرہ گناہ کیا، بلکہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ مسلمان وہی ہے کہ جس نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر یقین بھی کیا اور زبان سے اقرار بھی کیا۔ اور زمین میں فساد مچاتے رہنا یہ بھی ان لوگوں کا شیوا ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو توڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ مولا کریم ہم زمین کے اندر فتنہ و فساد نہیں کریں گے۔ جو اس بات پر عمل کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کر رہے ہیں، اور جنہوں نے توڑ دیا اپنی منمانی کے مطابق زندگیوں کو گزارا تو یقیناً انہوں نے وعدے کو بھی توڑ دیا۔ اللہ فرماتا ہے اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ تو گھاٹا کھانے والے ہیں۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کاروبار کے اندر کسی کو خسارہ ہو جائے تو وہ خسارہ ہے، حقیقی خسارہ یہ ہے کہ جو جہنم میں چلا گیا، جنت جس کو نصیب نہ ہوئی۔ قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقی فلاح تو اسی کی ہے۔ ہم پتہ نہیں فلاح کس کو سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دلیل قائم فرمائی کہ تم کیسے اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر تمہیں مردہ سے تمہیں پیدا فرمایا یعنی زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اللہ حاضل قیاس کہ جیسے جیسے بندہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے اپنے تمام جہانوں کے بارے میں بندے کے ذہن میں باتیں ہونی چاہیے کہ میں پہلے کہاں تھا، اور اسی تفکر کا نام عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین کی قدرتوں کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس سے اگلی آیت میں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے سب کا سب انسان کے نفع کے لیے بنایا۔ میں اس بات کو بڑا مختصر کر کے بیان کروں گا، بڑی قابل غور بات ہے۔ یاد رکھیں کہ جو بھی زمین و آسمان میں ہے سب کا سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے حلال کیا۔ اب جس چیز کے بارے میں حرمت کا حکم آ گیا وہ حرام ہو گئی، جس چیز کے بارے میں استعمال کرنے کا حکم آ گیا وہ حلال ہو گئی، اور جس کے بارے میں کوئی بھی حکم موجود نہیں ہے وہ اپنی اصل پر قائم ہے۔ اور کسی چیز کا اصل ہونا کیا ہے کہ اس کا جائز ہونا۔ الاشیاء الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، کہ اشیاء میں اصل ان کا جائز ہونا ہے۔ تو جس چیز کے بارے میں آپ کے پاس کوئی دلیل موجود نہ ہو اس کے بارے میں یہی گمان کیا جائے گا کہ وہ جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام چیزیں انسانوں کے لیے حلال پیدا کی، انسانوں کے استعمال کے لیے پیدا کی ہیں، الا یہ کہ جب تک اس کے بارے میں کوئی دلیل قائم نہ ہو جائے۔ جس چیز سے منع کر دیا اس سے رکنا باز ہوگا، جس کا حکم کر دیا اس کو کرنا لازم ہوگا، جس کے بارے میں کوئی بھی حکم نہ ہو وہ انسان کے نفع کے لیے جائز ہے۔ اس کے بعد فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی آسمان کی جانب اور انہیں ٹھیک ٹھیک
بنایا 7 آسمان، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب ایسی آیات آئیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے استوا کرنے کا کوئی تذکرہ آئے تو یہ متشابہات آیات میں آتی ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کی کیفیت کے اندر جانا جائز نہیں ہے۔ استوا اس نے کیسے فرمایا؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ انشاءاللہ اگلی آیات کے اندر اس کی مکمل وضاحت آپ کے گوش گزار کریں گے۔ صرف اتنا یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہر چیز کا جس طرح کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اسی طرح انسان کا بھی مقصد ہے اور اس کو اپنے مقصد کو پہچاننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس کو بیان کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اگلا مرحلہ حمد باری تعالیٰ پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ جب ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے، پتے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، درخت، شجر و حجر، اعلیٰ حاصل قیاس، ہر چیز زمین و آسمان کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں مگر اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرتی ہے۔ تو انسان جو کہ ذی روح ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی عطا فرمائی اور اپنی زبان کا حق ادا کرنا چاہیے، اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ تو ہم پروگرام کے اگلے مرحلے یعنی حمد و ثنا کی جانب بڑھتے ہیں۔ حمد باری تعالیٰ پیش کریں گے جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ آپ احباب توجہ سے سماعت کیجیے۔ بسم اللہ قاری صاحب۔ ہر دم میرا خدا ہے، دم دم میرا خدا ہے، ہر دم میرا خدا ہے، دم دم میرا خدا ہے، مشکل دی ہر گھڑی وچ مشکل دی ہر گھڑی وچ ہمدم میرا خدا ہے، ہر دم میرا خدا ہے، دم دم میرا خدا ہے، ہو کے خدا دا منگتا منگا میں کیوں کسی تو، ہو کے خدا دا منگتا منگا میں کیوں کسی تو، کردہ ہے میرا یارو ہر کم میرا خدا ہے، ہر دم میرا خدا ہے، دم دم میرا خدا ہے، ہر دم میرا خدا ہے، دم دم میرا خدا ہے، باطل اکھاڑ دیندا دشمن لتاڑ دیندا، باطل اکھاڑ دیندا دشمن لتاڑ دیندا، حق دا بلند کردا حق دا بلند کردا پرچم میرا خدا ہے، ہر دم میرا خدا ہے، دم دم میرا خدا ہے، جدوں اسماعیل اپنی رگڑی زمیں تیڑی، جدوں اسماعیل اپنی رگڑی زمیں تیڑی، پیراں چوں جاری کردہ زمزم میرا خدا ہے، ہر دم میرا خدا ہے، دم دم میرا خدا ہے، ازما کے ویکھ رب نو
او یار اوکھے ویلے آزما کے ویکھ رب نوں او یار اوکھے ویلے وسدا ہے بن کے رحمت وسدا ہے بن کے رحمت چھم چھم میرا خدا ہے ہر دم میرا خدا ہے دم دم میرا خدا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ احباب ذی وقار، آپ نے حمد باری تعالیٰ سماعت کی۔ یقیناً حمد باری تعالیٰ پڑھنا سننا باعث سعادت، باعث اجر و ثواب ہے۔ یاد رکھیں کہ کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ظاہر پر محمول کرتے ہیں، ان کی حقیقت کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ابھی قاری صاحب نے پنجابی کا کلام پیش کیا، پنجابی زبان بڑی میٹھی ہے، اس کے اندر بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اگر ظاہری معنی کو دیکھیں تو معاملہ اور ہوتا ہے، حقیقت میں دیکھیں تو معاملہ اور ہوتا ہے۔ بہرحال ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ذات، اس کی کیفیت کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ جیسا کہ قاری صاحب نے پڑھا کہ دشمن لتاڑ دینا، تو اس کا مطلب یہ نہیں آپ نے کوئی لے لینا کہ اس کے مد مقابل کوئی ایسی طاقت ہے کہ جس کی معاذ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی جنگ ہو رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات تمام کائنات کی خالق، مالک، رازق ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور الہ کی شان بھی یہ ہوتی ہے کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو، ازل سے ابد تک ہو، ہمیشہ سے ہمیشہ تک، جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، جس کی انتہا نہ ہو۔ اللہ حاضر قیاس یہ تمام تر معاملات کو ملحوظ خاطر رکھیے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ بسم اللہ کریں۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، سرکار کا جلوہ ہے، ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا، ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا، اس بزم میں محروم تمنا نہیں کوئی، اس بزم میں محروم تمنا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں۔ اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل
حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں۔ سرکار کی رحمت نے مجھے خوب نوازا، سرکار کی رحمت نے مجھے خوب نوازا، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت کی، جس کے اندر دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس قدر حسین انداز کے اندر شان و عظمت کو بیان کیا گیا۔ میں ایک صرف بات عرض کر کے تو پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جیسا قاری صاحب نے پڑھا کہ افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، شفا شریف کے اندر قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، اور اس کو فتاوی شامی کے اندر علامہ شامی نے بھی ذکر کیا کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ اعلیٰ عرفہ مقدس اور عظمت و شان والی جگہ کون سی ہے؟ تو قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک جسم مس کر رہا ہے، وہ جگہ روئے زمین کی تمام جگہوں سے بلکہ عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ اب یہ عرش الہی سے افضل ذکر کرنا، یہ کوئی بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ اتنی بڑی بات کہہ دی، اس کی کیا وجہ؟ یاد رکھیں اللہ رب العالمین کی ذات عرش کی محتاج نہیں ہے، کہ مطلب عرش کوئی ایسی چیز ہو جس پر اللہ رب العالمین کی ذات جلوہ فروز ہو۔ وہ چیزیں یہ ساری کی ساری چیزیں صرف سمجھانے کے لیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت اللہ تعالیٰ نے اتنی بلند فرمائی کہ جس چیز کی بھی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو جائے وہ عظمت و شان والی ہو جاتی ہے، ہر چیز سے اعلیٰ و عرفہ ہو جاتی ہے۔ بہرحال ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام سوالات و جوابات کی نشست پر مشتمل ہوتا ہے، تو بلا تاخیر آج کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ قاری صاحب، کون سے آج کے سوالات ہمیں موصول ہوئے؟ مفتی صاحب، آج کا پہلا سوال شامل کرتے ہیں۔ ایک خاتون کراچی سے پوچھتی ہیں کہ میں عمرہ کرنے کے بعد بال کاٹنا بھول گئی اور واپس آ گئی، لیکن ایک دن اچانک مجھے یاد آیا تو اس دن سے پریشان ہوں کہ اتنا اہم رکن میں کیسے بھول گئی۔ اس بارے میں مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس غلطی کا کفارہ کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو آپ یہ جو آپ جس گروپ کے ساتھ گئی تھیں یا کسی بھی کچھ بھی افراد آپ کے ساتھ ہوں گے، ان سے ذرا پوچھیں کہ کیا واقعی آپ نے بال نہیں کاٹے، کیونکہ یہ رکن بڑا لازمی ہے، اور احرام سے بندہ باہر تب آتا ہے کہ جب وہ بال کاٹ لے، اور یہ بال کاٹنا واجب ہے۔ اگر آپ نے بال نہیں کاٹے تو یہ ترک واجب اس سے لازم آئے گا۔ اب یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ انسان کے اندر بھولنے کی صفات بھی پائی جاتی ہیں، وہ انسان ہی کیا جو بھولے نا، تو بھولنا نسیان سے بھی انسان بنا ہے۔ تو بہرحال اگر واقعتاً ایسی صورتحال بن گئی کہ آپ بال کاٹنا بھول گئیں، تو ایسی صورتحال کے اندر
آپ پر دم لازم آئے گا۔ اب وہ دم کیسے ادا کرنا ہے؟ پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ کیا آپ نے جب عمرہ مکمل کیا تھا تو آپ نے احرام سے باہر آنے کے لیے کوئی ایسا عمل کیا تھا یا نہیں؟ مثال کے طور پہ احرام سے باہر آنے کے لیے کوئی خوشبو لگا لی آپ نے، یا آپ نے خاوند سے مقاربت کر لی، یا کوئی بھی ایسا مسئلہ جو احرام کے اندر کوئی منع بات تھی وہ آپ نے اپنے آپ کو احرام سے باہر لانے کے لیے کوئی ایسا عمل کیا تو پھر مسئلہ اور ہوگا۔ اور اگر آپ نے بالکل ایسا کوئی معاملہ کیا ہی نہیں اور آپ پاکستان آ گئیں تو ایسی صورتحال کے اندر، یا کسی بھی ملک کے اندر آپ چلی گئیں تو ایسی صورتحال کے اندر آپ پر دم لازم آئے گا۔ اگر تو آپ نے یہاں پر آ کے تو اتنی دیر تک آپ احرام کے اندر ہی تھیں تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کو تمام جتنے معاملات کیے تھے، مثلا خوشبو لگائی تھی، اسی طرح مقاربت کی تھی، یا کوئی بھی ایسا معاملہ، تو ہر عمل کی وجہ سے علیحدہ علیحدہ آپ کو دم دینا پڑے گا۔ اور اگر بالفرض ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا تو فی الفور آپ ابھی یہاں پر جس جگہ پر بھی آپ ہیں اس نیت کے ساتھ اپنے بال کاٹیں۔ بال کاٹنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے دل کو تسلی ہو جائے گی کہ میرا وہ جو مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایسی صورتحال کے اندر ایک دم دینا ہے آپ نے، اور وہ دم کیسے ادا کرنا ہے؟ آپ نے کوئی بھی جانور حرم کی حدود کے اندر قربان کرنا ہے۔ وہاں پر جانا تو آپ کے لیے مشکل ہوگا، تو ایسی صورتحال کے اندر کسی کو اپنا وکیل بنا دیں کہ وہ وہاں پر آپ کی طرف سے کوئی دم ادا کر دے، تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کا معاملہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صاحب اگر کسی نے پاکستان میں آ کے یا راستے میں 10 بار خوشبو والا صابن یوز کر لیا تو 10 دم اس پر واجب ہو جائیں؟ ظاہر ہے کہ جتنی بار کوئی ایسا عمل کیا جائے گا تو اتنے ہی دم اس پر لازم آئیں گے۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ، یا پھر اس کا حل یہ ہے کہ اپنا مسئلہ لے کے آپ قریبی دارالافتاء میں جائیں، وہاں پر اپنی تمام تر صورتحال بتائیں، اور پھر اس کے بارے میں مزید واضح جو احکامات ہیں وہ بیان کی جا سکتے ہیں۔ میری سمجھ میں جو باتیں آئیں وہ آپ کے گوش گزار کر دیں۔ مفتی صاحب یہ بتا دیں دم کسے کہتے ہیں؟ وہ دم جو پھونک مارتے ہیں وہ والا کوئی دم ادا کرنا ہے، یا کوئی اور کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ اصل میں یہ جو دم کا لفظ ہے نا یہ معروف ہے، اور جب مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو شرعی اصطلاحات جو ہم نے کتاب و سنت کے اندر پڑھی ہوتی ہیں ہم وہی بیان کرتے ہیں۔ یہ اچھا کیا آپ نے پوچھ لیا، یہ نہ ہو کہ کوئی بندہ جناب دم کروا لے اور کہے جی میرا دم ادا ہو گیا۔ دم کا مطلب ہوتا ہے خون بہانا۔ تو حرم کے اندر جو بھی آپ کسی جانور کو ذبح کروائیں گی وہ دم کہلائے گا، اور یہ جانور کوئی بھی جان آپ کو وہاں پر قربان کرنی ہے، ایسا عمل کرنے سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ بال کاٹنا یہ واجب ہے، اور واجب کے چھوڑنے پر گناہ بھی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار بھی کریں۔ حج اور عمرہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہاں پر کوئی معاملہ اگر بھولے سے بھی ہو جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی دیکھو یہ معاملہ تو بھولے سے ہوا تھا، تو حج اور عمرے کے اندر ایسے معاملات ہیں کہ اگر بھولے سے بھی کوئی کام کر لیا تب بھی دم دینا لازم ہوگا۔ اگلا سوال لاہور سے فیضان احمد پوچھتے ہیں کہ اکثر ریڑھی بان اور ٹھیلے کھوکھے والے لوگ سرکاری جگہوں پر کھڑے ہو کر مال بیچنے لگتے ہیں جو تجاوزات کے زمرے میں آتی ہیں۔ مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں، کیا ایسی جگہوں پر کھڑے ہو کر کاروبار کرنا شرعاً جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑا ہی اہم سوال کیا ہے آپ نے کہ ریڑھی بان اور ٹھیلے کھوکھے والے لوگ سرکاری جگہوں پر کھڑے ہو کر مال بیچنے لگتے ہیں، یہ قبضے کے زمرے میں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم ہے کہ جب تم رستے بناؤ تو اس کی چوڑائی کم از کم 10 ہاتھ رکھنا۔ 10 ہاتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے بازو تک ایک ہاتھ، تو تقریباً یہ 10 فٹ سے زیادہ بنتا ہے رستہ، یہ کم از کم 10 فٹ آپ اس کو سمجھ لیں۔ اس سے کم اگر رستہ بنائیں گے تو گزرنے والوں کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی۔ اس قدیم زمانے کے اندر بھی کہ جب جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جی کوئی بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کا دور نہیں تھا، اس دور کے اندر حالانکہ یہ جملہ کہنا مناسب نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور سب سے اعلیٰ اور عرفہ دور ہے، اور اس دور کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رستوں کو کھلا رکھنے کا حکم دیا، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جس کا مفہوم ہے، فرمایا کہ رستے میں نہ بیٹھو، اگر بیٹھنا ہی پڑ جائے تو رستے کا حق ادا کرو۔ وہ حق ادا کرنا کیا ہے؟ آتے جاتے لوگوں کو سلام کرو اور رستے میں سے تکلیف دہ اشیاء کو دور کرو۔ اب یہ تکلیف دہ اشیاء چاہے وہ ریڑھی کی صورت میں ہوں، چاہے کاروبار کی صورت میں ہوں، چاہے وہ جناب سامان رکھنے کی صورت میں ہوں، یہ تمام تر معاملات ناجائز ہیں،
توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ مثال کے طور پر جناب آپ نے ریڈی لگائی ہوئی تھی، کھوکھا لگایا ہوا تھا یا اپنا سامان باہر رکھا ہوا تھا، ہر بندہ اپنے اپنے حساب سے نا قبضہ گروپ بنا ہوا ہے، خاص طور پہ پاکستان کے اندر۔ جب تک اپنا دروازہ جناب یا گلی کی وہ جو ڈھلان ہوتی ہے وہ گلی کے اندر نہ رکھیں، ہمیں شاید سکون نہیں آتا۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا پلاٹ لینے کے باوجود ہم جناب تھوڑی سی جگہ جو گزرنے کے لیے ہے اس پر قبضہ کرنے سے باز نہیں آتے۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم ہے کہ جس بندے نے ایک بالشت زمین پر بھی ناجائز قبضہ کیا، کل قیامت کے دن 7 زمینوں میں دھنسایا جائے گا۔ اتنا سخت عذاب، اتنا بڑا جناب پلاٹ لیا ہے اور اتنی بڑی دکان بنائی ہے آپ نے، تو تھوڑی سی جگہ پر قبضہ کرنے سے خوف خدا کریں، پرہیز کریں۔ رہی بات یہ کہ جو تجاوزات کے یقیناً یہ تجاوزات کے زمرے میں آتی ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی رستے کے اندر کوئی رستے کی رکاوٹ بنتا ہے اور یوں سمجھ لیں ناجائز تجاوزات کرتا ہے، تو اگر اس کے سامان کو نقصان پہنچا دیا گیا تو یہ شرعاً جائز ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ نقصان پہنچانا ہر بندے کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ نہیں جناب آپ کہیں جی مفتی صاحب نے مسئلہ بیان کیا تھا، آپ جوش میں آ کے باہر کسی کی ریڑھی کو جلا دیں، کسی کو نقصان پہنچا دیں تو آپ قانونی پکڑ میں آئیں گے۔ یہ تمام تر معاملات حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جناب رستوں کو کھلا کروائے، رستوں کو صاف کروائے، اور جو بھی ایسے لوگ یہاں پر کھڑے ہو کے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، ہاں مثال کے طور پر کوئی رستہ ایسا ہے کہ وہاں پر ٹریفک بلاک نہیں ہوتی اور کسی کے گزرنے کے حوالے سے بھی کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی، تو ایسی صورتحال کے اندر اگر کھڑے ہو کے یا چلتے چلتے کسی نے سامان بیچ دیا تو یہ شرعاً جائز ہوگا۔ لیکن جب رستہ پبلک کا ہے تو پبلک کے رستے کے اوپر یا پبلک کی ملکیت کے اوپر کسی بھی ایک کا جو قبضہ نہیں ہوتا، نہ ہی وہ کسی کی ملکیت میں ہوتی ہے، وہ رستہ عام لوگوں کے استعمال کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی ایڈ کرنا مناسب سمجھوں گا کہ جو لوگ یہ مطلب ٹریفک کو کنٹرول کرنے والا جو ادارہ ہے اس کی یہ شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان رستوں کو صاف کروائے، اور حکومت وقت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جناب علیحدہ کسی جگہ کا انتخاب کرے جہاں یہ لوگ کھڑے ہو کے کاروبار کر سکیں۔ اب ہوتا یہ ہے ایک بندے نے جناب ₹1,00,000 دکان کا کرایہ دینا ہے، وہ شاید اتنا نہ کما سکتا ہو، اس کی چیزیں نہیں بکیں گی، جو بندہ باہر کھڑا ہے اس کی چیزیں بک جائیں گی، تو وہ جو جناب اتنا کرایہ دے رہا ہے اس کا کیا قصور ہے؟ وہ بھی پھر باہر ہو کے کھڑے ہو کے بیچے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر افراتفری کا والا معاملہ ہوگا، زمین میں فساد ہوگا۔ اللہ حاضر قیاس اگر ٹریفک کنٹرول کرنے والے جو ادارے ہیں وہ بھی اگر ٹریفک کی روانگی کے اندر جناب کوئی رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں تو وہ بھی جرمدار ہیں۔ ہمارے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جناب جو ٹریفک کو کنٹرول کرنے والے ادارے ہیں ان کے جو صاحبان ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور چلان کرنے کے لیے جناب وہ ٹریفک کو روک رہے ہوتے ہیں، یہ بھی شرعاً ناجائز ہے۔ یاد رکھیں کہ جب آپ نے رستہ روکا، اس کے اندر بہت زیادہ تفصیل ہے، میں اپنی طرف سے بڑی کوشش کر رہا ہوں مختصر کرنے کی، کہ اگر کسی نے رستہ روکا، ایسی صورتحال کے اندر کوئی ایمبولینس گزر رہی تھی جس کے اندر کوئی مریض تھا، اس کی جان اگر چلی گئی تو آپ اس میں برابر کے شریک ہیں جناب۔ آپ نے اگر رستہ روکا، ہمارے ہاں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ایک بندے کی اگر گاڑی لگ گئی، دوسرا اتر کے اس کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، بھئی رستہ تو چھوڑ دو، کم از کم کوئی لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک بندے کی اللہ تعالیٰ نے بخشش فرما دی، کس وجہ سے؟ کہ وہ لوگوں کے لیے آسانی والا معاملہ کرتا تھا، لوگوں کے لیے رستوں کے اندر تکلیف دہ چیزوں کو دور کرتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی متعدد اس کے بارے میں ابحاث ہیں، بہت زیادہ اقوال ہیں، میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ مختصر کروں۔ بہرحال لب لباب یہ یاد رکھیں کہ انسانیت کے رستے میں سے تکلیف دہ چیزوں کا دور کرنا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ ہر بندے کو اس کے اندر اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور کسی ملک کی آپ نے اگر تہذیب کو دیکھنا ہے نا تو اس کے جناب یا تو آپ واش روم دیکھ لیں یا اس کی ٹریفک کی روانگی دیکھ لیں۔ ہمارے ہاں دونوں چیزیں بڑی معذرت کے ساتھ بڑی مفقود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بحیثیت قوم ہدایت عطا فرمائے۔ مصعب، آپ نے تجاوزات کے بارے میں تو بتا دیا کہ جائز نہیں ہے، مگر اس بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ کاروبار کرنا کیسا ہے، کسی نے کاروبار کیا، اس سے جو مال کمائے گا
آیا وہ حلال ہوگا یا نہیں؟ مال تو حلال ہوگا، لیکن اس نے جو ناجائز طریقہ اختیار کیا اس کی وجہ سے اس کے مال کے اندر کراہت آئے گی، اس کمائی کو ہم مکروہ کہیں گے۔ حرام بے عین ہی اس کو اس وجہ سے نہیں کہہ سکتے کہ بہرحال اس کے اندر محنت، وہ جو اس نے شروع میں جو معاملہ کیا وہ ناجائز تھا، جس کی وجہ سے اس کی تمام کمائی کے اندر کراہت پیدا ہوگی، اور یہ کراہت تحریمی ہوگی۔ اور یاد رکھیں، ایسا کمایا گیا مال اس سے کبھی بھی کوئی اچھا پہلو نہیں نکلے گا، آپ کی اولاد کے اوپر بڑا برا اثر پڑے گا اس کا۔ جی شکریہ مفتی صاحب۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال فیصل آباد سے محمد سلیم پوچھتے ہیں کہ جو لوگ کاروں اور موٹر سائیکلوں کی تیز لائٹیں جلا کر سڑکوں پر نکلتے ہیں، اس سے دوسروں کی آنکھیں متاثر ہوتی ہیں، یہی نہیں بلکہ تیز ہارن بجاتے ہیں، اونچی آواز میں میوزک چلاتے ہیں، اس دوران انہیں اشارے کی پابندی کا خیال بھی نہیں رہتا۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ اخلاقاً اور شرعاً کسی کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں ہمارے دین کا کیا پیغام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام تو نام ہی امن کا ہے، سلامتی کا نام ہے۔ کسی کو تکلیف دینا یہ اخلاقی جرم بھی ہے اور بالخصوص شرعی جرم بھی ہے۔ دیکھیں کہ خاص طور پہ ایسے لوگ جو یہ معاملات کرتے ہیں، یہ غالباً دولت اور ایسی چیزوں کے نشے کے اندر ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ صحیح معنوں میں مسلمان، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب ہمارے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ جی گاڑی میں بیٹھ کر نہ تو ہم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، نہ ہی اپنے ہاتھ سے، تو جناب جب آپ لائٹیں تیز لگائیں گے اس سے دوسروں کی بینائی متاثر ہوگی، اور خاص طور پہ یہ جو موٹر سائیکل والے حضرات ہیں نا، ان کو دیکھا گیا ہے کہ یہ تو اتنے عجیب طریقے سے چلاتے ہیں اور پھر بعد میں کہہ دیتے ہیں، اگر اللہ نہ کرے، ہم کسی کے لیے کوئی برا نہیں سوچ رہے، دعا تو ہر مسلمان کے لیے بلکہ سب کے لیے دعا اچھی ہونی چاہیے، تو اگر کوئی ایسا معاملہ بن جائے نا، گر جائیں اللہ نہ کرے، تو پھر کہیں گے جی یہ تقدیر کا معاملہ تھا۔ تو موٹر سائیکلوں کے اوپر بھی ایسی تیز لائٹ لگائی ہوتی ہیں۔ یہ سائل نے جو سوال کیا بڑا اچھا اور عصر حاضر کے عین مطابق تقاضوں کے مطابق سوال کیا ہے۔ یہ لگانا شرعاً جائز نہیں جناب، تیز لائٹیں، اس سے بینائی متاثر ہوگی، اور جو وہ ملفوظات آپ کو کہے گا نا، یہ میں تنزیہ کہہ رہا ہوں، ملفوظات، کہ جو وہ تنزیہ، وہ جو آپ کو ملفوظات کہے گا نا، وہ ڈائریکٹ آپ کے نا والدین تک ہٹ کریں گے، بلکہ پورے خاندان پہ ہٹ کریں گے۔ تو جناب وہ کیسا عجیب بندہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے اس کے والدین کو باتیں کی جا رہی ہیں یا اس کے خاندان کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے۔ تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ گاڑی میں آپ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزتیں عطا فرمائے، مزید نعمتیں عطا فرمائے، لیکن دوسروں کا خیال رکھیں۔ مثال کے طور پہ جناب آپ گاڑی کی تیز لائٹ چلا کے جا رہے تھے، کسی کی آنکھوں میں پڑی، کوئی گر گیا، تو اگر وہ جاں بحق ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اس کے قتل کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ ذرا غور کیجئے گا اس پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو جناب ہارن جو چلاتے ہیں، ہارن کی آواز نائز پولیوشن میں آتی ہے، یہ آواز، یہ جو ہارن تیز بجانا، اس سے قوت سماعت متاثر ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ٹریفک کے جتنے قوانین پامال کیے جاتے ہیں نا، شاید ہی کسی ملک میں ایسا کوئی معاملہ ہو۔ تو ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ کسی کو تکلیف دینا یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ اسلام تو امن کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے۔ اور تیسری بات آپ نے کی کہ میوزک چلاتے ہیں۔ جناب میوزک تو ویسے ہی غلط ہے کہ جو بندہ دنیا کے اندر ایسے معاملات کرتا ہے، میوزک سنتا ہے، بیہودہ اور لغویات پر مبنی ایسے کلمات اور ان کے ساتھ پھر ساز بجا کر، ایک تو خود سن رہا ہے، گناہ گار تو ہے ہی، اور ساتھ وہ دوسروں کو بھی اس میں دعوت دے رہا ہے، تو یہ گناہ جاریہ کے زمرے میں آئے گا۔ ہم نے نیکی جاری ہونا اور ثواب جاری یہ چیزیں تو سنی ہوئی ہیں، لیکن شاید ہمارا دھیان کبھی اس طرف نہیں گیا ہوگا کہ گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک گناہ کے کاموں کے اندر تعاون ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ کہ جو یہ آیت کا حصہ ہے نا، یہ بہت سارے معاملات کے اندر ہمارے لیے رہنمائی کا کام ہے۔ اس آیت کے اندر تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان،
بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت کرو، تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت، تعاون اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرو۔ اس لیے یہ تمام تر معاملات کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اس کے بعد جو آپ نے سوال کیا کہ ٹریفک قوانین کا اشارے کا بھی خیال نہیں کیا جاتا، یہ بھی ہمارے پاکستان میں بڑی بدقسمتی کے ساتھ، اور اشارہ توڑنے کو جناب باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے اشارہ توڑ کے کوئی بہت بڑا کام کر لیا ہے۔ جناب بعض فقہا نے یہ بھی لکھا ہے، عصر حاضر کے جو علماء ہیں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے، حالانکہ یہ بات صرف زجر و توبیح کے لیے ہے، کہ اگر اشارہ توڑا آپ نے اور آپ کو اللہ نہ کرے موت واقع ہو گئی تو یہ حرام کی موت خودکشی کے زمرے میں آئے گا۔ تاہم ہم اس کو خودکشی یقینی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال اس نے اپنی جان کا لحاظ نہیں کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ جس کا مفہوم ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تو جو بندہ اشارے کی پابندی نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کے قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہا ہے۔ لہٰذا اپنے معاملات کو درست کریں۔ رہی بات یہ اصول بھی بتا دیتا ہوں کہ جو قانون اسلام اور شریعت یعنی قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو اس پر عمل کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے واجب ہوتا ہے، اور ترک واجب پہ آپ کو پتہ ہے کہ بندہ گناہگار ہوتا ہے۔ اس لیے یہ تمام تر معاملات کو ملحوظ خاطر مفتی صاحب سلیم صاحب کے اس سوال میں 2-3 پوائنٹ ہیں۔ تیز لائٹیں جلا کر سڑکوں پر جو نکلتے ہیں، موٹر سائیکل کی اکثر پیلی لائٹ ہوتی ہے تو قانونی طور پہ پیلی لائٹ ہی چلانی ہوتی ہے، بعض لوگ سفید لائٹ چلاتے ہیں جو بہت تیز ہوتی ہے۔ وہ سفید لائٹ کے بارے میں تھوڑا وضاحت فرما دے، اگر کوئی لگا دے تو اس کے لیے وہ حرام عمل ہوگا؟ عمل حرام، یقینی حرام تو اس کو نہیں کہیں گے، لیکن لوگوں کی اذیت کا باعث بنا، اس وجہ سے یہ بہرحال گناہ کے زمرے میں آئے گا۔ کسی کو اذیت دینا اذیت دینا گناہ کبیرہ ہے۔ ہم اس کو حرام اس لیے دیکھیں نا، ایک ہمارے پاس لفظ بولنے کے لیے نا کوئی بھی جملہ تو اس کے پیچھے ایک دلیل ہونی چاہیے، واضح طور پہ اگر دلیل موجود نہ ہو، اور ہمارا مقصد کوئی لوگوں کو حرام کے اندر مبتلا کرنا تو نہیں، حرام سے بچانا ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے، کبیرہ گناہ کے زمرے میں آئے گا، اور بعض دفعہ اس سے بہت زیادہ نقصانات بھی ہوں گے۔ اس لیے آپ احباب اس سے پرہیز کریں، خاص طور پہ جو سفید لائٹ ہوتی ہے، اور اس کو نا جناب لوگ ڈپر دے کے نا ایک دوسرے کو، تو پھر تنزیہ اور ایک دوسرے کو جناب ہارن دے کے اور گاڑی تیز بگانا، یہ بہت ساری ایسی خرابیاں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، جب کبھی ایسا کوئی دل میں وسوسہ شیطان کی طرف سے، یہ یقیناً شیطان کی طرف سے ہے، یہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہے، تو بہرحال اگر کوئی ایسا وسوسہ دل میں آئے، کوئی تیز لائٹ چلانے کا خیال آ جائے یا ایکسیویٹر بہت زیادہ دبانے کا خیال آ جائے، اوور سپیڈ میں جانے کا خیال آ جائے، تو ایک مرتبہ صرف اپنی فیملی کے بارے میں ضرور سوچنا کہ ہمارے گھر میں ہمارے پیارے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ جو سپیڈ لمٹ ہے اسی کے مطابق چلنا چاہیے، جو قوانین ٹریفک کے ہیں ان پر یقینی طور پہ عمل کریں، اس میں ہمارے لیے ہی عافیت ہے۔ اگر کوئی اس پر عمل نہیں کرتا تو یقینی طور پہ وہ اخلاقی، شرعی ہر لحاظ سے مجرم ہے۔ اگر اس کو قانون سزا دیتا ہے تو بالکل صحیح سزا دے رہا ہے۔ مفتی صاحب ایک سوال ہے، ایک بہن ملتان سے پوچھتی ہیں کہ فرض نماز کے بعد تسبیح اور دعا کرنا تو سنت ہے، لیکن رہنمائی فرمائیں کون سی دعائیں اور تسبیحات پڑھنے کا زیادہ ثواب ملتا ہے اور دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو۔ اب ذکر کرنے سے مراد کوئی بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ کا ذکر کیا جاتا ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ پڑھا جاتا ہے، یہ کوئی شریعت کے منافی نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب آپ نماز سے فارغ ہوں تو یہ کلمات ضرور پڑھیں، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان ہو، اس کے بعد اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کی جائے، اور یقیناً نماز کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئیں ان پر توبہ استغفار کی جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صرف کبیرہ گناہ پر ہی توبہ استغفار کی جاتی ہے، توبہ استغفار بذات خود ایک عبادت ہے۔ اس کے علاوہ متعدد اور بہت کثیر جو دعائیں معصورہ جن کو کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں، ان میں سے
اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اس کو آپ پڑھیں۔ کچھ لوگ اس کے اندر اضافہ بھی کرتے ہیں، اللہم انت السلام و منک السلام حینا ربنا بالسلام و ادخلنا الجنت دار السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو اصول بتا دیتا ہوں کہ حدیث مبارکہ کے اندر جو دعائیں مذکور ہوتی ہیں ان کے اندر کوئی کلمات کا اضافہ کرنا یہ جائز ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس مقصد کے ساتھ وہ دعائیں پڑھتا ہے کہ میں بیانی ہی جو حدیث کے اندر مذکور ہیں انہی کو پڑھوں تب بھی ٹھیک ہے، اگر وہ ساتھ اچھے کلمات کا کوئی اضافہ، کیونکہ یہ بطور وظائف تو نہیں پڑھی جا رہی ہیں، تو برکت کے لیے پڑھی جا رہی ہیں، تو ان کے اندر اگر کوئی اپنی طرف سے کوئی اچھا اضافہ کر لیتا ہے تو شرعاً جائز ہوگا۔ بہرحال اپنی اپنی رائے ہے، آپ دلائل کی بنیاد پر اختلاف رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ بخاری شریف کھولیں، آپ مسلم کھول لیں، ترمذی، خاص طور پہ جو میں نے حدیث پڑھی ہیں وہ امام نسائی نے ان کو ذکر کیا ہے۔ پوری کتاب آپ نے اس پر لکھی ہے جس کو کتاب الاستعاذہ کہا جاتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کن چیزوں سے تعلیم امت کے لیے آپ نے پناہ مانگی۔ ان میں سے اللہم انی اعوذ بکا، اللہم، اگر آپ اجتماعی طور پہ دعا کر رہے ہیں تو آپ نے جمع کا صیغہ بولنا، یہ مستحب ہے۔ امام صاحب اگر دعا کریں تو کہیں اللہم انا نعوذ بکا من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المسیح الدجال ومن فتنة المحیا والممات۔ اس طرح کی کثیر کلمات اس کتاب الاستعاذہ کے اندر مذکور ہے، آپ اس کا مطالعہ کر لیجئے۔ اس کے علاوہ آپ تسبیح فاطمہ پڑھیں، بڑی فضیلت ہے اس کی کہ یہ پڑھنے والا نامراد نہیں رہتا اور اس سے جسم کی تھکائی، اس سے پہلے بھی ہم نے ایک پروگرام میں اس پر مکمل بحث کی تھی۔ اس کے علاوہ جناب آپ قرآن کی تلاوت کریں، سورہ مزمل پڑھیں، معوذتین پڑھیں، چاروں کل جن کو کہا جاتا ہے، بڑے مشہور و معروف ہیں، عام زبان میں ان کو چاروں کل کہا جاتا ہے، ان کی تلاوت کریں، توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، یہی جو ہے نا قرآن و سنت سے تعلیمات ملتی ہیں۔ اگلا سوال، ایک بہن ساہیوال سے پوچھتی ہیں کہ میں حافظ قرآن ہوں، رمضان میں روزانہ ایک قرآن ختم کرتی ہوں، لیکن مجھے حال ہی میں ایک سہیلی نے بتایا ہے کہ عورتیں ایک دن میں ایک قرآن نہیں پڑھ سکتی، انہیں ایک دن میں صرف 9 پارے پڑھنے کی شرعاً اجازت ہے۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتی ہیں کہ قرآن کی تاثیر ایسی ہے کہ جسمانی طور پر عورتیں وہ برداشت نہیں کر سکتی، لیکن مفتی صاحب کیا واقعی ایسا ہے؟ برائے مہربانی کسی شرعی دلیل سے رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، اس کے اندر بہت زیادہ وضاحت ہے، بہت زیادہ طوالت کا طلبگار ہے یہ سوال، لیکن میں اس کو مختصر کر کے بیان کروں گا۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے، بلکہ قرآن کی آیت ہے کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھو، صرف یہ نہیں کہ آپ نے جناب وہ تعداد مکمل کرنی ہے کہ میں نے اتنے قرآن کمپلیٹ کرے، اس سے ایک دل کے اندر تکبر کا شبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ میں جناب بڑی عبادت کرنے ہوں، میں جناب روزانہ ایک قرآن پڑھنے والا ہوں۔ تاہم آپ اگر قرآن پاک آپ نے حفظ کیا ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، آپ اس ترتیب کو جاری رکھنے کے لیے دن میں ایک قرآن بھی کمپلیٹ کریں، 2 مرتبہ بھی پڑھ لیں تو آپ پر کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اس بندے کے لیے ہے کہ جس نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے، تو ایک حافظ قرآن کے بارے میں یہی ایک اچھا گمان ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے گا بھی اور قرآن کے جو الفاظ ہیں ان پر بھی بڑا غور کرے گا، قرآن کی جو نظم ہے، بلکہ بعض فقہا نے کہا کہ لفظ بھی نہیں کہنا چاہیے قرآن کی نظم کہنی چاہیے کہ اس کے اندر حسن ہے۔ بہرحال آپ اگر روزانہ مکمل قرآن پڑھیں تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، پڑھ سکتی ہیں۔ یہ کہنا کہ اس کی تاثیر انسانی جسم پر کوئی مناسب نہیں، عورتوں کے لیے کوئی اور مسئلہ ہے، مردوں کے لیے اور، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو مسئلہ عبادت کے لحاظ سے قرآن کریم تلاوت کرنے کے حوالے سے مردوں کے حوالے سے وہ ہے، اسی طرح خواتین کے حوالے سے بھی اسی طرح ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک بندہ اگر قرآن پاک کا حافظ نہیں ہے یا خاتون حافظہ نہیں ہے تو اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ ایک دن کے اندر کوئی مناسب طریقے سے کوئی 9 یا 10 پاروں کی تلاوت کرے، 10 پارے کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہ پڑھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیگر معاملات بھی ہیں جناب، اور دین کے اندر غلو کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک بندہ سارا دن
قرآن کی تلاوت ہی کرتا رہے، کوئی اور کام ہی نہ کرے، مثلا نماز بھی نہیں پڑھتا، تو یہ تو شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ جو نماز کو وقت دینا ہے وہ نماز کو دینا ہے، جو قرآن کے لیے وقت مختص کرنا ہے وہ آپ نے قرآن کی تلاوت کے لیے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ روزمرہ کے معاملات بھی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ دین کے اندر غلو کرنے سے بچو، تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے جناب، اور تمہاری اولاد کا، تمہارے بیوی بچوں کا، تمہارے رشتہ داروں کا، تمام کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے ٹائم کو مینیج کریں۔ حافظ کے لیے بہرحال پڑھنے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، جائز عمل ہے۔ مفتی صاحب اگلا سوال جھنگ سے محمد ظفر پوچھتے ہیں کہ کیا مشین سے ذبح ہونے والی مرغی کھانا حلال ہے یا حرام؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ تمہارے اوپر وہ چیزیں حرام ہیں جن میں سے مردار ہے۔ مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ تمہارے اوپر مردار حرام ہے، خون حرام ہے، اور خنزیر حرام ہے، خنزیر کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہیں، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس جانور پر وقت ذبح غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ جانور تمہارے اوپر حرام ہے۔ دوسری آیت میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللہِ عَلَيْهِ، کہ تم ان چیزوں کو کھاؤ جن پر اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ جہاں قربانی کا باب آتا ہے سورہ حج کے اندر، وہاں بھی اس کی کافی تفصیل ملتی ہے ذبیحہ کے حوالے سے۔ لب لباب آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، ہر وہ جانور کہ جس کو جان بوجھ کر اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کیا جائے وہ حرام ہے، اور اگر بھولے سے اللہ کا نام نہیں لیا گیا، بھولے سے، یہ مسئلہ یاد رکھنا ہے آپ نے، بھولے سے وقت ذبح اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا، اس کے بارے میں بھی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہی ہے کہ اس کو کھایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں، وہ حلال ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا نام موجود ہے۔ مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر ایمان ہے، اور ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، اور تصدیق قلبی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر قائم رہنا۔ تو بہرحال اگر بھولے سے چھوٹ گیا تب بھی وہ جانور کھانا، وہ پرندہ ہو، جانور ہو، ذبیحہ ہو، وہ کھانا حلال ہے۔ اگر اس کے علاوہ سوال یہ بنتا ہے کہ سلاٹر کے اوپر یا کسی بھی ایسی چیز کے اوپر کہ مرغیاں ایسے جناب لائن سے آ رہی ہیں، اب وہ کاٹی جا رہی ہیں، اگر تو ان پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا تو ان کا کھانا شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں، ہم نے وزٹ بھی کیا، اس کے اندر کچھ احباب یہ کرتے ہیں، مرغیاں آ رہی ہوتی ہیں، بٹن دباتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی فقہا نے لکھا کہ ان کا کھانا شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ وقت ذبح اس بندے کا فعل نہیں پایا گیا۔ بٹن اس نے دبایا، مرغی پتہ نہیں کہاں پہ ہے، کون سی مرغی آ رہی ہے، کون سی نہیں آ رہی، تو اس لیے اس کا کھانا بھی بہرحال جائز نہیں ہے، ناجائز اس کو کہیں گے۔ اگر صرف اور صرف سلاٹر لگی ہوئی ہے جناب، مرغیاں آ رہی ہیں لائن کے اندر، ان کی گردنیں کٹی جا رہی ہیں، اس پر تکبیرات نہیں پڑھی جا رہی، تو ان کا کھانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ ایک صورت یہ بنتی ہے کہ ذبح کرتے ہوئے کسی ایسے بندے کو کھڑا کر دیا جائے جو تکبیر کو جانتا ہو اور صحیح معنوں میں ذبح کا طریقہ بھی جانتا ہو۔ بہتر بھی یہی ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جانور کو ذبح کرتا جائے، اس کے بعد اس کو سلاٹر میں ڈال دیں، اس کی کھال اتر رہی ہے، اس کے پیسز بنے جا رہے ہیں، اس کو دھویا جا رہا ہے، وہ ایک جائز ہے۔ لیکن اگر مشین کو آپ نے کہا جی ذبح کرو، تو مشین کوئی اللہ کا ذکر، اور یہ بھی نہیں ہے کہ جناب آپ وہاں پر تکبیر لگا دیں ریکارڈ کر کے اور وہ تکبیر چلتی رہے اور اس سے جانور ذبح ہوتے نہیں، یہ تمام تر معاملات ممنوع ہوں گے، اس سے بچنا چاہیے۔ میں ان لوگوں کو خاص طور پہ درخواست کروں گا کہ جو شادی بیاہ کے موقع پر توجہ نہیں کرتے، بلکہ آپ نے کئی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی کہ جس کے اندر جناب ذبح کرنے والے بالکل کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھتے، بلکہ ایک ویڈیو میں یہاں تک دیکھا گیا کہ وہ جناب وہ بڑا سا ایک قاری صاحب وہ پکڑ رہا تھا، ٹوکا اس کو کہتے ہیں، وہ ایسے گردن پہ مار رہا تھا اور بالکل ساتھ ہنسے جا رہا تھا، اور مرغیاں بیچاری تڑپ رہی ہیں۔ یاد رکھیں
اسلام کے اندر جانوروں کے بھی حقوق ہیں۔ اگر کسی کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ جناب تم بکری کو بھی ذبح کرو تو اس کا بھی حق ادا کرو، اس کو بھی آسانی کے ساتھ موت دو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسانی سے موت دینے کا کیا مطلب ہے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیز دھار آلے کے ساتھ اس کو جناب بڑے احسن طریقے سے ذبح کرو جس کے اندر کم سے کم تکلیف ہو۔ تو اگر کوئی شادی بیاہ کا موقع ہو تو یہ نہ کریں جناب کہ آپ کسی کی ڈیوٹی لگا دیں کہ وہاں پر بیٹھ کے تکبیر پڑھتا رہے، جانوروں کو ذبح کرتا رہے، مرغیوں کو، تو پھر ان کو کھائیں۔ اس کے علاوہ ان سے بچیں کہ یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے، اور اس کے عجیب قسم کے جو نقصانات ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اگلا سوال، ایک بہن ڈیرہ غازی خان سے پوچھتی ہیں کہ آپ نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ خواتین آن لائن بھی مرد اساتذہ سے قرآن نہیں پڑھ سکتی، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا ٹی وی پروگراموں یا ڈیجیٹل میڈیا سے مرد و خواتین رہنمائی لے سکتے ہیں؟ یعنی خواتین مردوں سے دین سیکھیں اور مرد خواتین اساتذہ سے دین سیکھیں، کیا اس میں کوئی شرعی قباحت تو نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ جب آپ کسی بھی مسئلے کو سنیں تو اس کو غور سے سنا کریں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ خواتین سے ہی دین کا مسئلہ ہو یا دنیا کا مسئلہ ہو تو خواتین سے سیکھیں، بہتر یہ ہے۔ اور میں نے جواز کی ایک صورت بھی بیان کی تھی، وہ یہ تھی کہ اگر قرآن سیکھنے کے علاوہ یا دین کا مسئلہ سیکھنے کے علاوہ کوئی اور بات غیر ضروری نہ کی جائے تو ایسی صورت میں جائز ہوگا۔ لیکن بہرحال اس کو بامر مجبوری آپ کہہ لیں، ہمارے ہاں بڑا اس چیز کا فقدان پایا جاتا ہے۔ اگر آپ نے دینی پروگرام کوئی دیکھا، ڈیجیٹل میڈیا سے رہنمائی لی، ایسی صورتحال کے اندر بھی آپ اسی مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی اور بات نہیں کرنی آپ نے۔ اگر آپ نے کوئی اور بات کی، مثلا آپ نے جناب اس کو اپنی آواز سنائی، چاہے وہ قاری صاحب ہیں یا کوئی بھی ہیں، ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ قاری صاحب کے اوپر تو بات کر دی جاتی ہے، لیکن کالجز یونیورسٹی کے حوالے سے کوئی اگر بات اٹھائے تو اس پہ کہتے ہیں جی یہ تو دین کے اندر شدت پیدا کرنے والے ہیں۔ ہمارا مقصد ہے دین کے اندر شدت پیدا کرنا نہیں، ہمارا مقصد آپ کے سامنے حقائق رکھنا ہے۔ اور اگر آپ ڈیپلی اگر اس کو دیکھیں نا، کسی بھی مسئلے کو جو شرعاً بیان کیا جاتا ہے تو اس میں بہت زیادہ احتیاطی تدابیر بھی ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے جناب کوئی اپنی آواز ان کو سنائی اور غیر ضروری بات وہاں پر شامل کی، کوئی ہنسی مذاق والا معاملہ کیا، تو اس سے آگے پھر بہت زیادہ خرابیاں لازم آئیں گی۔ اور یاد رکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں پر گناہوں کا تذکرہ ہے، بالخصوص وہاں پر خاتون کا ذکر پہلے کیا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ ان چیزوں کی ابتدا تو خواتین کی طرف سے ہوتی ہے۔ مرد کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ جائے جب تک کہ خاتون اس کو کوئی گرین سگنل نہ دے۔ گرین سگنل میں ایک تنزیہ طور پہ کہہ رہا ہوں، ہمیں بحیثیت مسلمان اپنے عقائد و معاملات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ دین سیکھ سکتی ہیں، ٹیلی ویژن کے اوپر پروگرام دیکھ سکتی ہیں، کوئی کال کرنا پڑ جائے کوئی شرعی مسائل کے حوالے سے تو بھی آپ نے اپنے مسئلے کو مد نظر رکھنا ہے، کوئی ایسا جملہ نہیں بولنا۔ میں یہاں پر ایک چیز ایڈ کر دوں تاکہ اصلاح معاشرہ بھی ہو جائے۔ ہمارے ہاں نا جب خواتین کو کہا جائے نا کہ بازار جانا ہے یا کسی غیر مرد سے بات کرنی ہے تو بڑی مزین جناب اور بڑی لچھے دار کہہ لیں اس کو، یہ زیادہ مناسب رہے گا، ایسی آوازیں ہوتی ہیں۔ باہر جانا ہو تو بڑی تیاری ہوتی ہے۔ تو اگر مرد جو اپنا خاوند ہے اس کے حوالے سے کوئی معاملہ ہو تو جواب نفی میں، تو مرد بھی بیچارہ سوچتا ہوگا کہ میں روزانہ کہیں نہ کہیں لے کے جاؤں، کہیں نہ کہیں جانے کا کہہ دوں تاکہ یہ تیار تو ہو جائیں۔ بہرحال اپنا جو شوہر ہے اس کے حوالے سے آپ تزیین کو اختیار کریں۔ میں ایک 2-3 لفظوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ خاتون کی مسکراہٹ سے لے کر اور خاتون کی زینت اور تمام تر معاملات تک، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے خاوند کے لیے ہیں۔ اب اگر اس کے اندر خیانت کرے گی تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگی۔ اس کو مد نظر رکھ کے آپ معاملات کریں، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹی وی پروگراموں پر خواتین کو سن کر ان سے دینی رہنمائی بھی لے سکتے ہیں، کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ویسے تو علماء کرام، آپ نے خود بھی کہا تھا ایک پروگرام میں کہ عورتوں کو چاہیے کہ پردہ کریں اور مردوں کو بھی چاہیے کہ ان کے چہرے کو نہ دیکھیں، تو اب آپ خود اجازت دے رہے ہیں اس چیز کی۔
میں نے اجازت اس لیے عرض کی ہے کہ جب مجبوری بن جائے، خواتین آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہیں، تو آپ نے مردوں سے اگر دین سیکھنا ہے تو اس کے لیے بامر مجبوری آپ یہ کریں کہ یہ ساری چیزیں ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے معاملات کریں۔ اگر اس میں سے، وہ ظاہر ہے کہ وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے دل کے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ جب مسئلہ بیان کرتے ہیں نا تو اس میں ایک بڑی پیاری بات کرتے ہیں۔ وہ بہت سارے مسائل نا سائل کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ سائل کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ وہ جناب کیا معاملہ کرتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ آپ پہ چھوڑ دیا ہے۔ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ کسی جگہ پر جا کے شریعت کی حدود و قیود پامال ہو رہی ہوں تو وہاں پر ممنوع ہوگا۔ جہاں پر شریعت کی حدود و قیود مد نظر رکھتے ہوئے آپ معاملہ کریں گی تو شرعاً جائز ہوگا۔ خواتین جو مسئلہ بیان کرتی ہیں ٹی وی پر آ کے، یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مسئلہ خطرناک ہو جائے گا۔ کہ میرا مقصد ہے کسی کو تکلیف دینا نہیں، میرا مقصد مسئلہ بیان کرنا ہے کہ جب خواتین مسائل بیان کریں گی تو یقیناً سننے والے مرد حضرات جو ہیں وہ آواز سے بھی بعض دفعہ نا کوئی ایسا معاملہ نکال لیں گے کوئی لطف و اندوز ہونے والا، تو اس لیے اس سے پرہیز کرنا۔ فتنے کا خطرہ اس میں رہتا ہے، جہاں پر فتنے کا خدشہ ہو وہاں پر رک جانا یہ لازم ہوگا۔ مفتی صاحب اگلا سوال، ایک بہن سرگودا سے پوچھتی ہیں کہ اگر نماز میں دل نہ لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ مفتی صاحب رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بڑا اہم مسئلہ آپ نے اٹھایا۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ کے اوپر لازم ہے، نہیں پڑھتے تو گناہ گار ہیں، اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ وعید سامنے رکھیے گا ایک، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑ دیا تو کتنے کروڑ اور کتنے ہزار سال، کتنے لاکھ سال اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ جب یہ وعید سامنے ہوگی تو یقیناً نماز کے اندر دل لگے گا۔ دوسری بات، جب کوئی بندہ حرام سے نہیں بچتا یا خاتون حرام سے نہیں بچتی، ایسی صورتحال کے اندر بھی عبادت کے اندر دل نہیں لگتا، تو اپنے سے حرام کو دور کریں۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صرف حلال اور حرام کا تعلق کھانے کے ساتھ ہے۔ بھائی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق دیکھنے کے ساتھ ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق پہننے کے ساتھ ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ بیرونی استعمال کے لحاظ سے ہے۔ مثلا ایک خاتون ہے، مرد ہے، اس نے غسل صحیح نہیں کیا تو عبادت کے اندر کیسے دل لگے گا؟ فرشتے، اللہ کی رحمت کے جو فرشتے ہیں وہ تو جو حالت جنابت میں اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ نے غسل اچھے طریقے سے نہیں کیا ہوگا، مثال کے طور پہ کانوں کے اندر بالیاں تھی، جھمکے تھے، یا کوئی بھی ایسی، کوئی ناک کے اندر کوئی ایسا کوئی زیور پہنا ہوا تھا، آپ نے دوران غسل اس کو ہلایا نہیں، پانی وہاں تک نہیں پہنچا، ایسی صورتحال کے اندر عبادت میں دل نہیں لگے گا، خوف خدا نہیں ہوگا، عبادت میں دل نہیں لگے گا۔ اور سب سے بڑھ کر ایک بندہ مومن مسلمان کو جب محبت الہی نہیں ہوگی نا تو عبادت میں دل نہیں لگے گا۔ ہم نے جناب کہیں جانا ہو، کہیں ایئرپورٹ پہ فلائٹ پکڑنی ہو تو ہم 3 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں، کیوں؟ کہ ہمیں فلائٹ سے پیار ہے، ہمارا نقصان نہ ہو جائے۔ تو یہ نماز نہ پڑھنے کے حوالے سے جو وعید ہے اس کو مد نظر رکھیں، اور یہ بھی مد نظر رکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ 5 نمازوں پر محافظت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں ہے، اور جو 5 نمازوں پر محافظت نہیں کرتا وہ اللہ کی امان سے نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ پر یہ مسئلہ بھی بتا دوں، اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذمہ کرم پر ہے کہ جو نماز پڑھے اس کو بخش دے، اور جو نماز نہ پڑھے اللہ تعالیٰ کی ذمہ کرم سے باہر ہو گیا۔ ان تمام تر معاملات کو مد نظر رکھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ سورہ مدثر کے آخری رکوع کے اندر جو جہنمیوں اور جنتیوں کی بات ہو رہی ہے نا، وہاں پر جب جنتی سوال کریں گے جہنمیوں سے کہ تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے کر آئی، تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو جہنم سے بچنے کے لیے بھی نماز پڑھنی ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ صبح نماز فجر ادا نہیں کرتا اس کو نقصان کیا ہوتا ہے۔ رات جب انسان سوتا ہے تو اس کے یہ گردن کے اندر شیطان 3 گریں لگا دیتا ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اب وہ 3 گریں لگی رہتی ہیں، اگر تو صبح اذان کے وقت وہ اٹھ جائے، اٹھ کے دعا پڑھ لے، وضو کر لے تو 1 گرہ کھل جاتی ہے، اس کے بعد مسجد کو چلا جائے یا عبادت کو کھڑا ہو جائے دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور اگر جناب نماز پڑھ لے
تیسری گرہ بھی کھل گئی، سارا دن وہ ایکٹیو رہتا ہے۔ اور جس نے نماز نہیں پڑھی، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا مفہوم ہے اگر وہ بندہ سویا رہا، تینوں گرہیں لگی رہیں اور جاتے ہوئے شیطان اس کے کانوں کے اندر، یعنی اس کو تھپکی دیتا رہتا ہے، سو جا بھی بڑا ٹائم ہے، جب وہ نہیں اٹھتا تو جاتے ہوئے شیطان اس کے کانوں کے اندر غلاظت کر کے جاتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے بھی اللہ کی عبادت کو لازم پکڑیں، کم از کم بلکہ یقینی طور پہ ہر نماز کو پڑھنا لازم ہے۔ حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطیٰ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پہ صلاۃ وسطیٰ کی۔ صلاۃ وسطیٰ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اندر ہر نماز کو بعض فقہا نے صلاۃ وسطیٰ کے اندر شمار کیا ہے، تو اس لیے یہ چیزیں سامنے رکھیں تو امید کی جائے گی کہ عبادت کے اندر دل لگے گا۔ مفتی صاحب، بہن نے سوال جو کیا ہے دل لگنے کے حوالے سے، میں نے ایک بزرگ سے سنا تھا کہ آپ ذکر اذکار کرتے رہیں نماز کے باہر بھی، اور ٹی وی نہ دیکھیں، اس طرح کے پروگرامز نہ دیکھیں، بالکل ہی گناہ چھوڑ دیں تو دل لگے گا، کیا وہ صحیح کہہ رہے تھے؟ آپ نے اس کی تفصیل بیان کر دی ہے۔ میں نے ایک اجمالی طور پہ کہا تھا کہ حلال و حرام جو چیزیں ہیں نا، ان کا جب لحاظ رکھا جائے گا، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق ہے، میں نے ابھی عرض کیا کہ جو ہے نا وہ کھانے کے علاوہ چیزوں کے ساتھ ہے، تو جب آپ حرام کا ارتکاب کریں تو عبادت میں دل نہیں لگے گا۔ اپنے آپ سے حرام کو دور کریں، وہ حرام چاہے کھانے کے لحاظ سے ہو، لباس کے لحاظ سے ہو، پہننے کے لحاظ سے ہو، یا کسی بھی طریقے سے، تو اس سے بہرحال اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں خاص طور پہ دعا بھی کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب نازل فرماتا ہے نا، تو وہ رزق بند نہیں فرماتا، وہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو جب کسی سے سجدے کی توفیق چھن جائے، کتنی رونے کی بات ہے۔ میں یہاں پر ایک بات آخر میں ایڈ کر دوں تاکہ اصلاح امت والا مسئلہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے۔ کسی کی کیا مجال ہے کہ جی وہ نماز نہ پڑھے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی کو جھکانا چاہے اپنے سامنے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب سجدے سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ان کے اوپر جھکا دیا، وہ سجدے میں گر گئے۔ ہماری کیا مجال ہے کہ ہم سجدہ نہ کریں؟ یہ بات مد نظر رکھنا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں کہ یہ بندہ میرے سامنے آئے۔ کوئی سب سے بڑھ کے کسی بندے کے لیے یہ وعید کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں نہیں بلاتا۔ ہم اپنے گھر میں کسی ایرے گہرے کو آنے دیتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے گھر میں اگر نہیں جا رہے تو اپنے عقائد و معاملات کا محاسبہ کریں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا اور توبہ استغفار کو لازم کریں۔ امید کرتے ہیں کہ نماز کے اندر اور دیگر عبادات کے اندر بھی دل لگے گا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیج رہے ہیں۔ امید ہے مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ کو خوب رہنمائی ملی ہوگی۔ آپ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے، کسی بھی دینی اور شرعی معاملے میں اگر رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات سکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجیں، یا آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ واٹس ایپ پر اپنے سوالات لکھ کر یا وائس نوٹ کے ذریعے بھیجیں، کال ریسیو ہم نہیں کر سکتے۔ آپ کے سارے سوالات ہم پروگرام میں شامل کریں گے اور ان کا شرعی حل بتائیں گے۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔